یہاں پر ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات جو ہے نا وہ ذکر کرنے والی ہے، وہ یہ ہے کہ جس میں ہم اکثر غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں، خاص طور پر جو دیندار طبقہ ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ محنت کوشش کرنا توکل کے خلاف ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ توکل جو ہے وہ اس بات کا نام ہے کہ ہم محنت نہیں کریں، جد و جہد نہیں کریں، اسباب اختیار نہ کریں، اور صرف ہم اللہ پر اعتماد کر کے بیٹھ جائیں کہ اللہ دینے والا ہے۔ یہ توکل کی ایک غلط ڈیفینیشن ہے۔ توکل کہتے ہیں کہ آپ اپنے طور پر اسباب کو اختیار کریں اور اسباب کو اختیار کرنے کے بعد اللہ سے کہیں کہ اے اللہ، میں نے جو چیزیں اختیار کرنی تھی وہ میں نے کر لی ہیں، اب آپ دینے والے ہیں۔ اور یہ توکل کے بالکل بھی منافی نہیں ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال جو ہے اور دلیل ہے وہ یہ ہے کہ فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا، کہ تم سبب اختیار کرو، چلو پھرو، سفر کرو، جد و جہد کرو، وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور پھر اللہ کے رزق سے کھاؤ۔ تو پہلے اسباب اختیار کرنے ہیں اور اس کے بعد اللہ پر توکل کرنا ہے۔ اسی کی ایک اور مثال جو ہے وہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے کہ ایک صاحب جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور آ کر کہا، یار ان کے پاس اپنی ایک سواری تھی، تو آئے اور کہا یا رسول اللہ اعقل او اتوکل، کیا میں اس جانور کو باندھوں یا اس کو چھوڑ کر اللہ پہ توکل کروں کہ اللہ اس کو سنبھالیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعقلھا، کہ اس کو باندھو، ثم توکل، پھر اللہ پر توکل کرو۔ تو اس سے بات پتہ چلتی ہے کہ اسباب اختیار کرنا یہ توکل میں شامل ہے۔ اس کی تیسری جو آخری اور تیسری دلیل ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں لو انکم توکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقتم کما ترزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا، کہ اگر تم اللہ پر ایسا توکل کرو جیسا کہ توکل کرنے کا حق ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے رزق دیں گے جیسے کہ پرندوں کو رزق دیتے ہیں، کہ وہ صبح کو خالی پیٹ اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں اور شام کو خالی پیٹ اور شام کو بھرے ہوئے پیٹ واپس آتے ہیں۔ لیکن پرندے بھی اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں تو پھر شام کو بھرے ہوئے پیٹ آتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ توکل جو ہے اس کے اندر دو چیزیں شامل ہیں، اسباب کو اختیار کرنا، اس کے بعد پھر اللہ پر اعتماد کرنا۔